یہ 24 آور ہو گئے ہیں ہمارے اس شیمپو کو. میں دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا گاڑھا ہو گیا ہے. یہ دیکھیں بالکل نیچرل پہ اس کا پی ایچ ہے, بالکل بہترین پی ایچ ہے اس کی. تو یہ پرفیکٹ میجرمنٹ کی ہوئی ہے, اور آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کتنا گاڑھا ہو چکا ہے. یہ دیکھیں. اچھا, یہ ہم نے پانی لیا تھا ڈسٹل واٹر, 3 kg ہم نے پانی لیا تھا, اور اس میں ہم نے 70 گرام ہبسکس فلاور ہم نے ڈالے تھے, اور 30 گرام ہم نے اس میں روز میری ڈالا تھا, اور اس کو اچھے سے بوائل کیا تھا ہم نے. جب اس کا پانی 600 گرام رہ گیا ہے تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے چھان لیا ہے, بہت اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے نا. جتنا پانی اچھا چھانا ہوا ہوگا اتنا شیمپو آپ کا بہترین بنے گا, اچھا کلر نکلے گا, اور صاف ستھرا بنے گا, اور بھاری بھی نہیں پڑے گا بالوں پہ. ٹھیک ہے, آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. 600 گرام پانی جو بچا ہوا ہے ہرب کا, یہ 1 کلو کا بیچ ہے, ٹھیک ہے, 1 کلو شیمپو بنے گا. اس میں اب آپ نے 150 گرام اس میں ملائشیا کی جو شیمپو بیس ہوتی ہے یہ آپ نے ڈالنی ہے. اچھا, آپ نے پانی گرم کر کے نا اس میں ڈال کے آپ نے جو اس کو اوور نائٹ رکھ دینا, یہ صبح تک خود بخود میلٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بار بار ہلائیں گے اس کو یا اس طرح مکس کریں گے, ویسے بھی 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں, اور اس میں فومنگ بھی جو ہے نا اس میں بن جاتی ہے, وہ شیمپو اچھا نہیں بنتا. آپ نے جسٹ پانی کو گرم کر کے اس میں شیمپو بیس ڈال کے اوور نائٹ رکھ دینی ہے, یہ صبح تک خود بخود میلٹ ہو جائے گی. اچھا, یہ اس میں نا ہم نے 150 گرام جو ہے نا یہ شیمپو بیس N70 جس کو کہتے ہیں SLES, یہ ہم نے ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, پانی گرم ہے یہ, ٹھیک ہے, صبح تک یہ خود بخود میلٹ ہو جائے گی. آگے کا پروسیس میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, یہ جو ہے ہمارا شیمپو جو ہے نا اس میں جو SLES ہے اس میں میلٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ملائشیا کا یوز کرنا ہے اس میں. اچھا, اس میں جو دوسری چیزیں ہیں میں ان کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں, تعارف کرا دیتا ہوں. اس میں ایلو ویرا جیل ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں وائٹامن B5 ہے, جس کو ڈی پینتھنول پہ بولتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں کلمبازول ہے. کلمبازول یہ ڈینڈرف کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے, اور الرجی وغیرہ جو سر میں ہوتی ہے اس کے لیے اچھا کام کرتا ہے. جو ڈی پینتھنول ہوتا ہے یہ بالوں کو جو ہے, بالوں کی جو شافٹ ہوتی ہے ان کو پھلاتا ہے, اور والیوم زیادہ کرتا ہے بالوں کا, میگنیٹ ہوتا ہے, بہت اچھا ہے. ایلو ویرا جیل جو ہے یہ آپ نے امپورٹڈ یوز کرنی ہے, ہم بھی امپورٹڈ یوز کرتے ہیں. یہ جو ہے یہ ایک تو جو آپ کے بال ہوتے ہیں ان کو سلکی اینڈ سافٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ تھکنس بھی بڑھا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں EDTA جا رہا ہے, یہ ایز اے جیلیٹنگ ایجنٹ اس میں جا رہا ہوتا ہے, پانی کا جو بھاری پن ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے. یہ سیٹائل الکوہول ہے, بہت اچھا کنڈیشنر ہے, تھکنر ہے, ایملسیفائر ہے, یہ بھی بالوں کا کنڈیشننگ کا کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ MP اور PP اس میں جا رہے ہیں پرزرویٹو کے طور پہ, جو اس کی شیلف لائف کو 3-4 سال کے لیے بڑھا دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جیگوار جا رہی ہے, C13 نمبر کی جا رہی ہے. اس کو یہ بیسیکلی گوارگم ہوتی ہے لیکن کیٹوئنک ہوتی ہے. یہ بالوں میں جو ہے نا پلس چارج جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہے, اور جس سے بال سلکی اینڈ سافٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ اس میں EGDS جا رہا ہے, یہ پرلی ایفیکٹ کے لیے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کو تھک بھی کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ میں تھوڑی سی موئسچرائزنگ بھی دے رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ اس میں سیکنڈری جو سرفیکٹنٹ ہے وہ کوکوپیٹائن ہے, کوکونٹ سے نکلتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے, یہ ببل بنانے کے کام آتا ہے. اس کے بعد اس میں KD جا رہا ہے, یہ بھی سرفیکٹنٹ ہوتا ہے اور تھکنر ہوتا ہے, یہ بھی اس کو گاڑھا بھی کرتا ہے, اور ببل بنانے میں بھی, فومنگ بنانے میں یہ مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں PG جا رہی ہے, پروپلین گلائکول اس کو کہتے ہیں. اچھا, KD جو ہے نا یہ بھی کوکونٹ آئل سے بنتا ہے. PG جو ہے یہ گلیسرین کا اپڈیٹ ورژن ہوتا ہے, ایسے سمجھ لیں. آپ گلیسرین بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں PG کو زیادہ پریفر کرتا ہوں, تو میں اس میں PG استعمال کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اس میں پرل لیکوڈ جا رہا ہے, یہ بھی تھکننگ کا کام کرتا ہے, اور بہت اچھا جو ہے یہ پرلی ایفیکٹ دینے کے کام آتا ہے. اچھا, اس کے بعد اس میں جو سلیکون کنڈیشنر ہے یہ 12-18 نمبر کا جا رہا ہے. آپ نے کچھ چیزوں کا, یہ جو نمبرنگ میں بتا رہا ہوتا ہوں, آپ نے ان پہ فوکس کرنا ہوتا ہے اور یہی نمبر یوز کیا کریں. اس کے بعد اس میں PQ11 جا رہا ہے, ٹھیک ہے, PQ7 بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, تھوڑا سا سستا ہوتا ہے اس سے, اور یہ جو ہے نا بالوں کو سلکی اینڈ سافٹ کرتا ہے, اور سلیکون کنڈیشنر بھی بالوں کو سلکی کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں وائٹامن E جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے, بہت اچھا. اس کے علاوہ اس میں اونین ایکسٹریکٹ جو ہے یہ جا رہا ہے, یہ بہت اچھا جو ہے نا بالوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, اونین ایکسٹریکٹ. اس کے علاوہ اس میں پرزرویٹو جا رہا ہے DMDM, ٹھیک ہے, یہ اس کے ساتھ یعنی MP اور PP کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے,
3 سال کے لیے اس کی شیلف لائف بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہے خوشبو آپ اپنی حساب سے جو ہے جو بھی آپ کو پسند ہے وہ ڈال سکتے ہیں. اچھا اس طریقے سے آپ شیمپو بنائیں گے تو یہ ہماری گارنٹی ہے کہ آپ کا شیمپو خراب نہیں ہوگا, کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. اگر آپ یہی سیم چیزیں اسی کوالٹی سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو جو ہے ہماری گارنٹی ہوتی ہے, ہمارے جتنے بھی پارسل جا رہے ہوتے ہیں ان میں کمپنی کا کلیم ہوتا ہے, اوپر کونے میں ہمارا نمبر دیا ہوتا ہے. آپ کو کسی قسم کی کوئی معلومات چاہیے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں, آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہوتی ہے تو وہاں سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا یہ ہماری شیمپو بیس جو ہے اس میں میلٹ ہو گئی تھی, اس میں تھوڑا سا میں نے زعفرانی کلر ڈالا ہے تاکہ یہ اس کا کلر جو ہے نا اور بھی زیادہ اچھا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے اس میں EGDS ڈالنا ہے. اس میں یہ آپ نے 20 گرام ڈالنا ہے, پرلی افیکٹ کے لیے ہوتا ہے. یہ 20 گرام میں نے یہ ڈال دیا ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں سیٹ آئل الکوہول یہ ڈالنی ہے, یہ 5 گرام آپ نے ڈالنی ہے. اس کے بعد آپ نے EDTA ڈالنا ہے, یہ آپ نے 1 گرام ڈالنا ہے. یہ ہمارا 1 kg کا بیچ ہے, یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہم نے یہ جو فیس ہے اس کو ہم نے آگ پہ رکھنا ہے, اس کو میلٹ کرنا ہے. جو ویکسز ہیں نا ان کو میلٹ کرنا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آپ کا ٹھنڈے پانی کے ساتھ جو آپ کا شیمپو بنتا ہے اس میں سپریشن آ جاتی ہے اور مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں. لیکن جو بڑی کمپنیاں ہمیشہ ویکسز یوز کرتی ہیں, ایملسیفائر یوز کرتی ہیں, گرم کر کے ان کو بناتی ہیں, ہیٹ پہ بناتی ہیں. یہ بڑی کمپنیوں کا طریقہ ہے. تو اس میں کبھی بھی آپ کا شیمپو سیپریٹ نہیں ہوتا اور بہت تھک بنتا ہے اس سے. تو اس کو میں آگ پہ چڑھاتا ہوں, یہ جب تک جو اس میں ویکسز ہیں یہ میلٹ نہ ہو جائے. آپ نے اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ رکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے جو ویکسز ہیں نا اس کو میلٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں یہ تھوڑی دیر میں جو ہے نا یہ میلٹ ہو جائیں گے. اس میں یہ بالکل اس میں میلٹ ہو چکا ہے. اچھا آپ نے جو ہے نا جب یہ میلٹ ہو جائے نا تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور اس میں آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے, آپ نے روکنا نہیں ہے. اگر آپ روکیں گے تو ویکسز علیحدہ ہو جائیں گے. اچھا یہ جیسے ہی آپ اس کو اتارتے ہیں تو آپ نے اس میں جو ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا یہ جو کلمبازول ہے نا یہ اینٹی ڈینڈرف ہوتا ہے, یہ آپ نے 3 گرام اس میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ اس میں جو ہے نا اچھے طریقے سے وہ مکس ہو جائے. یہ اس میں تقریباً مکس ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں کوکو بٹائن ڈالنا ہے, 70 گرام آپ نے کوکو بٹائن ڈالنا ہے. ستر گرام اس میں آپ نے کوکو بٹائن ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے. اچھا آپ نے ساتھ ساتھ مکسنگ جو ہے نا اس میں جاری رکھنی ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس میں PG ڈالنا ہے, یہ پر لیکوڈ ڈالنا ہے. پر لیکوڈ آپ اس میں 20 گرام جو ہے اس میں پر لیکوڈ ڈال رہے ہیں. یہ پر لیکوڈ ہو گیا اس میں. اس کو آپ نے جو ہے اس میں اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے. جیسے جیسے یہ ٹھنڈا ہوگا یہ تھک بھی ہوتا جائے گا اور ساتھ میں اس میں پرلی افیکٹ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے. ابھی یہ گرم ہے, صاف ظاہر ہے, تو ابھی آپ کو اس طریقے سے وہ نظر نہیں آ رہا. اچھا اس کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ ایلو ویرا جیل ہے, امپورٹڈ جیل ہے, یہ لوکل والی آپ نے نہیں ڈالنی, ٹھیک ہے. یہ آپ ڈالیں گے اس میں 100 گرام. یہ بالوں کو سلکی بھی کرتی ہے اور سموتھ بھی کرتی ہے, ساتھ میں اس کی تھکننگ بھی بڑھاتی ہے. یہ آپ نے ڈال کے اس میں مکس کرنی ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی نا یہ ہم نے 10 گرام اس میں سے PG لے لی ہے, اور یہ ہمارے پاس 2 گرام جو ہے یہ جیگوار ہے C13, ٹھیک ہے. کیٹوئنک گوار گم ہے یہ 2 گرام. یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو اس میں مکس کر لینا ہے کہ کوئی اس میں لمس باقی نہ رہے. یہ آپ کنڈیشننگ کا بھی کام کرتی ہے, اس کے علاوہ یہ تھکننگ کا بھی کام کرتی ہے, اور کوئی بھی شیمپو ایسا نہیں ہے جس میں یہ نہ ڈلی ہو, یہ لازمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کے علاوہ جو ہے نا شیمپو کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہوتی. یہ آپ نے مکس کر کے یہ سائڈ پہ رکھ لینی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے, چمچ آپ نے روکنا نہیں ہے.
یہ ابھی اس میں جو ہے یہ ہم KD ڈال رہے ہیں. یہ آپ نے اس میں 40 گرام ڈالنی ہے. یہ تھکنر کا بھی کام کرتی ہے اور ساتھ میں جو ہے سرفیکٹنٹ بھی ہے. یہ جیسے ہی جو ہے یہ تھوڑا سا مزید ٹھنڈا ہوتا ہے، ابھی اس میں دھوئے نہیں کر رہے ہیں، تو یہ MP اور PP مکس کر کے نا اس میں آپ نے ڈال دینے ہیں. یہ میں نے 1-1 گرام اس میں ڈالے، 1 گرام MP ہے اور 1 گرام PP ہے. یہ اس کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے ہے، تو یہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں PQ11 جو ہے یہ اس میں ڈالنا ہے آپ نے 20 گرام. یہ 20 گرام ڈال کے آپ نے اس میں مکس کرنا ہے. اچھا آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے چمچ نہیں روکنا. اس کے بعد جو ہے اس میں 10 گرام جو ہے یہ سلیکون کنڈیشنر 12-18 جو ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے. یہ 10 گرام ہم نے اس میں ڈال دیا. ابھی اس کا ٹمپریچر جو ہے یہ تقریباً جو ہے یہ 40 پہ چل رہا ہے. تو اس ٹائم میں ہم اس میں جو اونین ایکسٹریکٹ ہے یہ ہم ڈالیں گے اس میں 3 گرام. اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ ہم نے جو گوار گم اس میں مکس کر کے رکھی ہوئی ہے، تو یہ گوار گم ہم اس میں ڈال دیں گے. اچھا آپ نے بعض لوگ زینتھم گم ڈال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے زینتھم گم وغیرہ نہیں ڈالنی، آپ نے جیگوار اس کو بولتے ہیں، کیٹوئنک گوار گم ہوتی ہے. تو اس میں مختلف قسم کے نمبر ہوتے ہیں، 17 15 14 اس طرح کے نمبر ہوتے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ C13 اور C14 نمبر کے جو ہے نا آپ یوز کریں گے تو وہ بہت اچھا کام کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے رہنا ہے. یہ جیسے جیسے ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے اس کا کلر جو ہے نا یہ تھوڑا سا چینج ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اور ساتھ ساتھ یہ گاڑھا بھی ہوتا جائے گا. اچھا اس کا ٹمپریچر تقریباً ابھی 30 پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ نے اس میں 2 گرام سٹرک ایسڈ ڈالنا ہے. یہ سٹرک ایسڈ مونو ہائیڈریٹ ہے، عام ٹارٹرنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یہ آپ نے ڈالنا ہے. یہ ایک تو اس کا pH بیلنس کرے گی، دوسرا اس کو تھک بھی کرتی ہے، تیسرا یہ ہے کہ یہ بالوں کو ہلکا بھی کرتی ہے اور اینٹی ڈینڈرف بھی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے ڈال کے اس کو ہلانا ہے. یہ ابھی ٹمپریچر اس کا 20 پہ آتی. اچھا آپ نے چمچ نہیں چھوڑنا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے ٹھنڈا ہوگا یہ پھر تھک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھنڈا ہونے تک آپ نے چمچ نہیں چھوڑنا. یہاں پہ آپ نے اس میں ڈی پینتھنول جو ہے یہ آپ نے ڈال دینا ہے 3 گرام اور اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے. یہ ٹھنڈا ہونے کے قریب ہے، یہ دیکھیں یہ کافی حد تک گاڑھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہم بغیر نمک کے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم اس میں جو ہے یہ 5 گرام جو ہے اس میں وائٹامن ای ڈالیں گے. اور پھر اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے ہم نے. یہ دیکھیں جیسے جیسے اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے یہ کافی گاڑھا ہوتا جا رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ابھی یہ مزید گاڑھا ہوگا. اچھا یہ آپ نے اس کو ٹھنڈا ہونے تک جو ہے نا آپ نے چمچ نہیں روکنا ہوتا، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے چمچ چلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خوشبو جو ہے بالکل ٹھنڈا ہونے پہ ڈالنی ہوتی ہے. خوشبو آپ بالکل مناسب ڈالا کریں، زیادہ ڈالیں گے تو اس کا یہ نقصان ہے کہ وہ پھر سے پتلا ہو جاتا ہے 3-4 دن بعد. اور نمک کے ساتھ جب آپ بناتے ہیں تو وہ اس کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، 3-4 دن بعد جو ہے نا وہ پھر سے جو ہے نا وہ پتلا ہو جاتا ہے آپ کا شیمپو. تو آپ کوشش کریں کہ بغیر نمک کے بنائیں. یہ جیسے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی اس کا ٹمپریچر جو ہے یہ 5 پہ پہنچ چکا ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طرح سے یہ اتنا گاڑھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے جو ہے نا اس میں خوشبو ڈالنی ہوتی ہے، کوئی اچھی سی خوشبو ڈالنے. تو ہم اس میں 3 گرام جو ہے ہم خوشبو ڈال رہے ہیں جو ہمیں پسند ہے. آپ اپنی مرضی کی ڈال سکتے ہیں. اچھا خوشبو آپ نے ٹھنڈا ہونے پہ جو ہے نا یہ ڈالنی ہوتی ہے. تو آپ اس میں خوشبو ڈال کے اس کو مکس کریں گے.
اچھا یہاں پہ میں آپ کو اس کا پی ایچ جو ہے یہ چیک کرواتا ہوں، دیکھتے ہیں اس کا. یہ دیکھیں بالکل نیچرل پہ اس کا پی ایچ ہے، بالکل بہترین پی ایچ ہے اس کی. تو یہ پرفیکٹ میجرمنٹ کی ہوئی ہے، اور آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کتنا گاڑھا ہو چکا ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ اتنا گاڑھا اور بہترین بغیر نمک کے جو ہے یہ شیمپو ہے. اچھا ان کے جو مکمل پیکج ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس مل جاتے ہیں، جو اوپر والا ویڈیو کے کونے میں جو نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پہ رابطہ کریں. آپ کہیں سے بھی مٹیریل لیتے ہیں پھر بھی ہم آپ کو پراپر سے گائیڈ کریں گے. لازمی نہیں ہوتا کہ آپ ہم سے مٹیریل لیں اور تب ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. آپ کہیں سے بھی مٹیریل لیں ہم آپ کو پراپر سے گائیڈ کریں گے. جو ہمارا مٹیریل ہوتا ہے اس میں کمپنی کی انشورنس ہوتی ہے. اگر یہ اس کو جب آپ کا شیمپو بن جاتا ہے تو آپ نے اس کو تقریباً 2-3 گھنٹے جو ہے اس کو ریسٹ دینا ہوتا ہے، اور زیادہ چمچ آپ نے نہیں ہلانا ہوتا، بالکل ایک سائڈ پہ آپ نے پیار سے چمچ چلانا ہوتا ہے. زیادہ تیز چلائیں گے تو اس میں ببل کریٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر جب ایئر فلو ہو جاتا ہے تو 3-4 دن جو ہے اس کا ایئر فلو جو ہے نا وہ ختم ہونے میں لگ جاتا ہے، تو پھر اس کو 3-4 دن ریسٹ دینا پڑ جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت جو ہے یہ شیمپو بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کی لہریں دیکھیں ادھر، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جب آپ کا شیمپو بن جائے اس کو 3-4 گھنٹے آپ نے ریسٹ دینا ہے، اور انشاءاللہ ہم اب ویڈیو جو ہے کوشش کریں گے مسلسل ڈالتے رہیں. تو آپ نئی آنے والی ویڈیو کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن پہ آپ نے دبا دینا ہے تاکہ جو بھی ویڈیوز ہماری آتی ہیں وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچتے رہیں، آپ کو نوٹیفیکیشن آتے رہیں. تو کائنڈلی جو ہے اب چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں. اور ہم جو ہے سلفیٹ فری، پیرابن فری شیمپو اور اس طرح کے جو آرگینک شیمپو ہیں، اس کے علاوہ کریمیں، لوشن، یہ ساری ویڈیوز انشاءاللہ ہم ڈالتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ. یہ 24 آور ہو گئے ہیں ہمارے اس شیمپو کو. میں دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا گاڑھا ہو گیا ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. یہ دیکھیں اس لحاظ سے اتنا گاڑھا جو ہے یہ شیمپو ہو گیا ہے. یہ دیکھیں، یہ ہمارا اونین ایکسٹریکٹ کے ساتھ یہ شیمپو تیار ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ